الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے تعلیلات ناقص. سبق نمبر 13 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نہیں حاضر کی تعلیل پڑھیں گے، نہیں حاضر معلوم کی بھی اور نہیں حاضر مجہول کی بھی. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں نہیں حاضر معلوم کا. تو دیکھیں جو پہلا صیغہ ہے لا تدعو، دیکھیں یہ جو حاضر ہے اس کو آپ نے مضارع معلوم سے بنانا ہے. مضارع تھا تدعو، جب آپ نے شروع میں لام الف لا نہیں کا لگے گا تو آخر سے حرف علت گر جائے گا. اب یہ حرف علت کتنے صیغوں میں گرے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے آخر سے حرف علت گرے گا. باقی انشاءاللہ جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو دیکھیں یہاں سے حرف علت گر گیا تدعو سے لا تدعو. اب جو دوسرا صیغہ ہے تثنیہ، تو جس طریقے سے امر بناتے وقت نون تثنیہ گر جاتا ہے، نہیں بناتے وقت بھی نون تثنیہ گر جاتا ہے، لہذا تدعوانی سے لا تدعوا. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے امر بناتے وقت لم جازمہ کے داخل ہوتے وقت اور لن ناصبہ کے داخل ہوتے وقت جو نون جمع ہے مذکر کا وہ گر جاتا ہے، اسی طریقے سے نہیں میں بھی گر جائے گا تدعون سے لا تدعو. اسی طریقے سے واحد مؤنث مخاطب کے آخر سے بھی نون گر جائے گا تدعین سے لا تدعی. اور تثنیہ سے نون گر جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں تدعوانی سے لا تدعوا. لیکن جو جمع مؤنث ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس کے آخر سے نون نہیں گرے گا، صرف شروع میں لام الف لا لگے گا جو کہ نہیں کی علامت ہے. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے لا تدعون. یہ تو ہو گیا نارمل سے. اب آ جاتے ہیں سکیلہ کی طرف. اب دیکھیں جو سکیلہ ہے لا تدعون، یہ جو واو گرا تھا وہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آخر میں آنے کی وجہ سے گرا تھا، لیکن جب نون تاکید سکیلہ کا لگ جائے گا تو حذف شدہ واو یہاں پہ واپس لوٹ آئے گا اور آپ نے اس کو فتح دے دینا ہے، کیونکہ یہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس نون سے پہلے فتح ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا لا تدعون. باقی تثنیہ میں آپ صرف نارمل نون تاکید سکیلہ کا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا لا تدعوانی. البتہ جمع میں جب آپ لا تدعو کے آخر میں نون لگائیں گے اس طریقے سے تو یہ بن جائے گا لا تدعون. تو یہاں پہ التقاء ساکنین ہوگا واو اور نون کے درمیان، تو واو گر جائے گا تو پیچھے بچے گا لا تدعون. بالکل اسی طریقے سے لا تدعی کے آخر میں جب آپ نون تاکید سکیلہ کا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لا تدعین. التقاء ساکنین ہوگا یا اور نون کے درمیان، یا گر جائے گا تو پیچھے بچے گا لا تدعین. اس کے بعد تثنیہ میں وہی والا صیغہ ہے، صرف نون تاکید سکیلہ کا لگا ہے، باقی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لا تدعوا سے لا تدعوانی. باقی جو جمع ہے لا تدعون تھا، جب نون تاکید سکیلہ کا لگا تو یہ بن جائے گا لا تدعونن. تو یہاں پر بھی وہی بات کہ اجتماعی نونات صلات یہ مناسب نہیں تھا، لہذا الف فاصلے کا لیے اور پھر الف تثنیہ کی مناسبت کی وجہ سے نون کو کسرہ دے دیا تو یہ بن جائے گا لا تدعونانی. اب اس کے بعد اب آجائے خفیفہ کی طرف. یہ جو ہے نا لا تدعون واحد والا یہ وہی والا ہے خفیفہ میں بھی. فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ نون تاکید سکیلہ تھا، یہاں پہ نون ساکن ہو گیا تو لا تدعون ہو گیا. باقی جو جس طریقے سے یہاں پر آپ نے جمع میں آپ نے واو گرایا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے، یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی واو گر جائے گا التقاء ساکنین کی وجہ سے. لیکن لا تدعو تھا نا، جب نون تاکید خفیفہ کا لگا تو یہ بن جائے گا لا تدعون. پھر التقاء ساکنین ہوگا واو نون کے درمیان اور اس میں سے واو گر جائے گا تو پیچھے بچے گا لا تدعون. اسی طریقے سے لا تدعین تھا، یہ وہی تھا لا تدعی تھا، جب نون تاکید خفیفہ کا لگا تو پیچھے بچا لا تدعین. تو یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہوگا یا اور نون کے درمیان، اور نون اور یا گر جائے گا تو پیچھے بچے گا لا تدعین. تو یہاں تک تو ہے نہیں حاضر معلوم کی گردان. اب اس کے بعد ہم نہیں حاضر مجہول کی گردان بھی سمجھ لیتے ہیں. نہیں حاضر معلوم کی گردان کی تعلیل ہو گئی ہے، اب نہیں حاضر مجہول کی تعلیل آپ سمجھ لیں. دیکھیں جو نہیں حاضر مجہول ہے آپ نے اس کو بنانا ہے مضارع مجہول سے. اب مضارع مجہول میں جیسا کہ میں نے آپ کو جب امر حاضر مجہول میں بتایا تھا، بالکل یہاں پر بھی وہی والا اصول ہے کہ مضارع مجہول میں جو واو تھی لام کلمہ میں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناقص واوی ہے، لیکن یہ واو یا سے تبدیل ہو گئی تھی. وہ سارا اصول اور قاعدہ ہم پیچھے مضارع مجہول کی تعلیل میں سمجھ چکے ہیں.
پھر بعض سیغوں کے اندر یہ جو یا تھی اس کے بعد الف کے ساتھ تبدیلی آ گئی تھی، جیسے کہ واحد کا سیغہ تھا تد آ ہو گیا تھا، اور اسی طریقے سے اد آ ند آ وغیرہ ذالکہ، اور بعض سیغوں کے اندر یا باقی رہی تھی۔ تو بہرحال جہاں پر بھی آپ کو جہاں پر یا نظر آئے گی آپ نے سمجھ جانا کہ یہ حقیقت کے اندر واو تھی جو پھر بعد میں یا سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں سیغوں کی طرف۔ لا تدعا، دیکھیں جو واحد کا سیغہ ہے مجہول کا، اس کے آخر میں جو الف حرف علت تھا، جب ہم نے جو کہ اصل کے اعتبار سے یا تھا، تو جب ہم نے اس میں نہیں بنایا ہے تو نہیں کی وجہ سے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، لہذا پیچھے بچے گا لا تدعا۔ باقی جو تثنیہ ہے، تثنیہ سے نون تثنیہ گر جاتا ہے، تدعیانی سے لا تدعیا، اور اسی طریقے سے جو جمع مذکر ہے اس سے بھی نون گر جاتا ہے، نون جمع کا، تدعونا سے لا تدعو، اور اسی طریقے سے جو واحد مؤنث مخاطب ہے اس سے بھی نون گر جاتا ہے، تدعینا سے لا تدعی، اور تثنیہ سے بھی نون گر جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ باقی جو جمع مؤنث ہے وہ چونکہ مبنی ہوتا ہے لہذا نون تو نہیں گرے گا، صرف لام الف لا شروع کے اندر لگ جائے گا، تو یہ کیا بچے گا لا تدعینا۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں ثقیلہ اور خفیفہ کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر جو یا حذف ہوا تھا الف بن کر، وہ تو حذف ہوا تھا لام الف لا کی وجہ سے آخر میں آ رہا تھا، لیکن جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو اب حرف علت آخر میں نہیں ہے بلکہ آخر سے پہلے ہے، تو وہ والا جو حذف ہوتا واپس لوٹ آئے گا اور آپ اس کو پڑھیں گے لا تدعینا۔ اور یہ جو یا تثنیہ ہے اس کے آخر میں صرف نون تاکید ثقیلہ کا لگا، باقی سیغہ یہی تثنیہ والا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو جمع ہے اس کے آخر میں بھی نون تاکید جمع کا لگا ہے ثقیلہ کا، باقی سیغہ وہی جمع والا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے لا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ لا تدعینا ای تھا نا، جب آخر میں ہم نے نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو یہ بنے گا لا تدعینا، پھر نون تاکید کی وجہ سے جو ماقبل یا ساکن تھی ہم نے اس کو کسرہ دے دیا تاکہ یہ دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ یہ واحد مؤنث مخاطب کا سیغہ ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو پڑھنا لا تدعینا۔ باقی یہ تثنیہ والا سیغہ وہی ہے جو یہاں پر ہے، بس آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگا ہے، اور یہ جو جمع ہے لا تدعینانی، یہاں پر وہی اجتماعی نونات ثلاث والا مسئلہ ہے کہ تین نون اکٹھے آ گئے، وہ مناسب نہیں تھا لہذا درمیان میں الف لیں، یہ بہرحال پیچھے گردانوں کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے چلیں خفیفہ کی طرف۔ لا تدعین، یہ وہی والا سیغہ ہے لا تدعینا والا، لیکن اس کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ نون ساکن ہو گیا ہے، اور تثنیہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خفیفہ نہیں آتا۔ اب یہ جو جمع والا سیغہ ہے لا تدعون، یہ اصل میں یہی والا سیغہ ہے لا تدعون، بس آخر میں یہاں پہ نون ساکن ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ لا تدعین ہے یہ وہی والا سیغہ ہے واحد مؤنث والا، بس آخر میں یہاں پہ نون ساکن ہو گیا، باقی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اب یہاں تک نہیں حاضر مجہول کی تعلیل بھی ہو چکی ہے، اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ نہیں غائب معلوم اور مجہول دونوں کی تعلیل سمجھیں گے۔